بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خیر مقدم ہے آپ کا احساس قربانی اپیل 2024 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں. میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود. ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمانوں کا ایک خوبصورت پینل بھی موجود ہے, عالم دین بھی موجود ہیں, سماجی شعبے کی نمائندگی بھی ہے, ثناء رسول بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہے. مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ بھی پروگرام میں جاری رہتا ہے. ہم وقتاً فوقتاً نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, مختلف کلام حمد باری تعالیٰ پروگرام میں شامل کرتے رہتے ہیں. لیکن جو ہماری بزم آج کی ہے, جو نشریات آج کی ہیں, اس کا بنیادی مقصد وہ یہی ہے کہ ہم آپ تک یہ پیغام پہنچائیں, آپ تک آواز پہنچائیں, اپنی صدا لگائیں آپ تک کہ آپ اگر اس سال قربانی کر رہے ہیں تو اپنی قربانی میں اس سال احساس فاؤنڈیشن کو, احساس ٹرسٹ کو بھی یاد رکھیے. ایک قربانی, ایک حصہ گائے میں, کوئی ایک بکرا, کوئی دمبا, پاکستان میں, انڈیا میں, جموں کشمیر میں, کہیں پر بھی آپ احساس کی جانب سے بھی بک کروائیے. چونکہ obviously اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ قربانی کا یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو جس طرح سے میں نے پہلے پروگرام میں یہ ذکر کیا, یہ بات کیا آپ سے کہ آپ کی جانب سے بک کی گئی قربانی اور پھر قربانی کا وہ گوشت مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے, اور وہ صرف اس مقصد ہی کے لیے ہوتا ہے, اور ان مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے جن تک عام حالات میں پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے, obviously ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں, اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو ہم آس پاس کی کے علاقوں تک کسی مستحق کو ڈھونڈ کر قربانی کا وہ گوشت پہنچا سکتے ہیں, لیکن ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اندرون سندھ کے کسی علاقے میں قربانی کا وہ گوشت پہنچا سکیں. ہم پاکستان کے کسی ناردرن علاقے میں وہ قربانی کا گوشت پہنچا سکیں. بلوچستان میں بہت سی آبادیاں, بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر پورا گاؤں ایسا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اتنی استطاعت, اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ قربانی کر سکے. ہم قربانی کا یہ گوشت وہاں تک پہنچا سکیں, obviously ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. اور شہری علاقوں میں تو یوں ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک گلی میں 20 مکانات موجود ہیں تو کم و بیش تمام ہی گھروں میں یہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ گوشت کی ایک فراوانی ہوتی ہے. پھر وہ جو مانگنے والے آتے ہیں ان کے پاس بھی فراوانی ہوتی ہے. تو ایک جانب تو شہری علاقوں کی یہ صورتحال ہے, لیکن جو دیہی علاقے ہیں, خاص کر جو دور دراز کے دیہی علاقے ہیں, جو اندرون سندھ کی آبادیاں ہیں, بلوچستان کی آبادیاں ہیں, زیری پنجاب کے علاقے ہیں, اندرون پنجاب کے علاقے ہیں, KPK میں بہت سے علاقے ہیں, گلگت بلتستان میں, اور پھر اوپر کشمیر میں بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر گاؤں میں شاید چند ایک لوگوں کی ہی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ قربانی کر سکیں. اور obviously کہ جب اتنا بڑا گاؤں ہے کہ جہاں پر ہزاروں کی آبادی اور وہاں پہ 2-3 لوگ قربانی کر رہے ہیں تو وہ گوشت تو ان کے اپنے اور دوست و احباب اور رشتہ داروں ہی کے لیے ناکافی ہوگا کہ جا کے وہ تمام گاؤں میں وہ گوشت تقسیم کیا جا سکے. تو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ کم از کم بقرعید کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے ان لوگوں کو بھی استفادہ حاصل کرنے کا موقع ہم فراہم کر سکیں جو سال کے باقی مہینوں میں اللہ کی اس نعمت کو استعمال نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے ہمیں جو اجتماعی قربانی کے ادارے ہیں انہی کے ساتھ جڑنا پڑے گا, انہی کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا, چونکہ ان کی ہی یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ گوشت کو وہاں پر پہنچا سکے. اسکرین پر فوٹیجز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت ایک صاف ستھری پیکنگ میں پہنچایا جا رہا ہے. پھر ہمارے پاس احساس فاؤنڈیشن کے پاس, احساس ٹرسٹ کے پاس ریفریجریٹڈ گاڑیاں بھی موجود ہیں کہ چونکہ اس سال اور پھر پچھلے کئی سالوں سے جو قربانی کا یہ تہوار ہے یہ گرمی کے موسم میں آ رہا ہے, قربانی کا جو مہینہ ہے یہ گرمی کے موسم میں آ رہا ہے, تو گرمی میں آپ جانتے ہیں کہ گوشت جلدی خراب ہونے کا اس کا امکان رہتا ہے. تو پھر اگر ہم کسی ایسے علاقے میں پہنچا رہے ہیں جہاں کی ٹریولنگ 10 گھنٹوں کی ہے, 6 گھنٹوں کی ہے, 8 گھنٹوں کی ہے, تو وہاں تک گوشت صحیح حالت میں پہنچانا مقصود ہے. اس لیے ہمارے پاس ریفریجریٹڈ گاڑیاں بھی ہیں. پھر وہاں پر گوشت پہنچنے کے بعد اس کی پیکیجنگ اور پھر گھروں تک پہنچانا, اس بات کو یقینی بنانا کہ اللہ کی یہ نعمت ضائع نہ ہو, قربانی کا گوشت صحیح حالت میں ان لوگوں تک پہنچ جائے. تو ایک چیلنجنگ ہوتا ہے, obviously ایک چیلنجنگ کام ہے, لیکن الحمدللہ چونکہ ٹرینڈ لوگ موجود ہیں, پروفیشنل لوگ موجود ہیں, وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا جانتے ہیں اور اس کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں اور نبھاتے ہیں, بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھاتے ہیں, بہتر انداز میں نبھاتے ہیں. تو یہ وقت کا تقاضا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جب جتنے بھی کام ہیں اس کو کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں. سیکیورٹی کا کام ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی ادارے موجود ہیں, صحت کا کام ہے تو اس کے لیے ہسپتال موجود ہیں, تعلیم دینی ہو, علم بانٹنا ہو تو اس کے لیے تعلیمی ادارے موجود ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, جامعات ہیں, مدارس ہیں. اگر کسی کو کوئی گھر کی تعمیر کروانی ہو تو اس کے لیے انٹیریئر ڈیزائنرز موجود ہیں, کنسٹرکشن کمپنیز موجود ہیں, سڑکیں بنواتے, الغرض کوئی بھی کام کرنا ہو تو اب اس کام کے لیے ادارے موجود ہیں.
پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے اگر کسی نے علاج کروانا ہو تو گاؤں میں کوئی ایک حکیم ہے, کوئی ایک ایسا شخص ہے جو طب کا تھوڑا بہت علم رکھتا ہے, بس تمام لوگ ہی اس کے پاس جاتے ہیں. اگر کسی کو تعلیم حاصل کرنی ہو تو مسجد کا ایک امام ہوا کرتا تھا, وہی مدرس کے فرائض بھی سر انجام دیتا تھا, اور علم حاصل کرنے کے لیے سارے لوگ وہیں جایا کرتے تھے. اور ہم آٹو بایوگرافی جس طرح سے مختلف شخصیات کی پڑھتے ہیں نا, تو اس میں بھی ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی, آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے دادا سے حاصل کی, پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے شام کا سفر کیا اور وہاں فلاں صاحب سے آپ جنید بغدادی کے آپ شاگرد بنے, اور اس طرح سے آٹو بایوگرافی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اب جو ہے وہ ادارے موجود ہیں. اب آپ شاید ہی سنتے ہوں گے کہ اس نے تعلیم فلاں شخص سے حاصل کی. اب ہم باقاعدہ یہ سنتے ہیں کہ اس نے تعلیم فلاں یونیورسٹی سے حاصل کی, فلاں اسکول سے, فلاں کالج سے. تو بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے باقی تمام کاموں کے لیے ادارے موجود ہیں, چیریٹی کا کام بھی اب اداروں کا متقاضی ہے. اگر ہم انڈیویجول بنیادوں پر اس کام کو کریں گے تو اس کی ریچ, اس کی تھرو اتنی نہیں ہو سکے گی جو کسی ادارے کی ہو سکتی ہے. تو آج کا زمانہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ چیریٹی کا کام بھی, فلاح کا کام بھی, خیر کا کام بھی انفرادی طور پر آبویسلی ہم کرتے رہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, وہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں کرنے کے لیے اور دور دراز تک پھیلانے کے لیے ہمیں اداروں ہی کی مدد لینی پڑے گی, اور ادارے ہی اس کام کو بہت اچھا کر سکتے ہیں. احساس فاؤنڈیشن کی صورت میں ایک بہترین ادارہ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ آپ قربانی میں اس مرتبہ احساس فاؤنڈیشن کو یاد رکھیں. ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں, ہمارے انٹرنیشنل بینکنگ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں. رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. ویزا کارڈ ایکسیپٹیبل ہے, ماسٹر کارڈ ایکسیپٹیبل ہے, بینکرز چیک بھیج سکتے ہیں, بینک ڈرافٹ بھیج سکتے ہیں, آپ کراس چیک بھیج سکتے ہیں, آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, آن لائن پیمنٹس بینک میں جمع کر سکتے ہیں. یہ تمام تفصیلات موجود ہیں. اس کے علاوہ مزید تفصیلات درکار ہوں تو ہمارے ہاٹ لائن نمبرز ہیں, ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبرز بھی موجود ہیں, آپ اس پر کال کریں. ہمارے نمائندے 24/7 آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں, ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں, تفصیلات جان سکتے ہیں, قربانی کے حوالے سے بھی جان سکتے ہیں, منی ٹرانسفر کے حوالے سے بھی جان سکتے ہیں, اور پھر جس بھی شعبے میں قربانی کے جس بھی سیگمنٹ میں آپ کا دل بھرے آپ وہ قربانی بک کر سکتے ہیں. پاکستان میں قربانی کی سہولت دی جا رہی ہے, ہندوستان میں دی جا رہی ہے, جموں کشمیر میں دی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ان علاقوں کے نام بھی بتاتا چلوں کہ جہاں پر قربانی کی یہ سہولت اس سال احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے دی جا رہی ہے. انڈیا میں آپ جھارکھنڈ میں قربانی بک کروا سکتے ہیں, مغربی بنگال میں کر سکتے ہیں, اتر پردیش میں کر سکتے ہیں, اور ہریانہ میں کر سکتے ہیں. یہ 4 ریاستیں ہیں ہندوستان کی جہاں پر آپ یہ قربانی بک کر سکتے ہیں. اگر آپ جموں کشمیر میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کپوارہ ہے, سری نگر ہے, باندی پورہ ہے, بڈگام ہے, بارہمولہ ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ قربانی کروا سکتے ہیں احساس کی وساطت سے. آپ نے صرف ٹیلی فون کالز کے ذریعے یا اپنے میسیجز کے ذریعے ہمیں آگاہ کرنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بار یہ قربانی ان علاقوں میں کروا دی جائے. اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں, خاص کر جو بینک ہمیں دیگر ممالک سے دیکھ رہے ہیں تو چیز بینک ہے امریکہ میں, آپ وہاں پر اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. پوسٹل آرڈرز بھی آپ کر سکتے ہیں. احساس فاؤنڈیشن کی ہماری ویب سائٹ ہے www.ehsasfoundation.org. یہ ہماری ویب سائٹ ہے, نمبرز بھی ہیں اسکرین پر, یہ تمام تفصیلات آ بھی رہی ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کی آسانی کے لیے پڑھ رہا ہوں. ریٹ لسٹ بھی میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ تک پہنچائی, وہ بھی اسکرین پر آن اینڈ آف آپ اسے دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک پوری گائے آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کتنے میں آپ کر سکتے ہیں, گائے میں ایک حصہ لینا چاہتے ہیں, بکرا کرنا چاہتے ہیں, بھیڑ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں اسکرین پر موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں. علامہ اصغر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں, سید حمید اشرفی صاحب سماجی شعبے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, جہانزیب کریمی صاحب ماشاءاللہ نوجوان شناخواں موجود ہیں. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک کلام یہاں پر پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اور پھر اپنے دونوں معزز مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو ایک بار پھر سے جوڑیں گے. جہانزیب بھائی صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بتاؤں میں کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں میں کیا
بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور ایسا کوئی شہر جہاں میں کہاں، ایسا کوئی شہر جہاں میں کہاں، جیسا پیارا شہر مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور میں بھی آؤں گا ایک دن آقا، میں بھی آؤں گا ایک دن آقا، ارے جینا مرنا میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میں، کیا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیں زنزب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کے لہجے میں مزید اضافہ، مزید برکتیں، مزید خوبصورتیاں عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آئیں گے، قربانی میں ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے جان چکے ہیں اور وہ طریقہ کار بھی ہم جانتے ہیں۔ پھر قربانی میں چونکہ ہم گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ جب اجتماعی طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے تو اس طرح سے گوشت کی تقسیم کی جاتی ہے، اگر ہم انفرادی طور پر یا اپنے گھروں میں جس طرح سے قربانی کرتے ہیں، تب پھر گوشت کی تقسیم میں کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کن روایات کو دیکھنا چاہیے؟ عمران بھائی، ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے نا کہ واقعی اب جو ہے نا وہ ٹرنڈ چینج ہو گیا ہے، جیسے کہ پہلے وہی بات آ گئی کہ پڑھائی کے لیے آپ ٹیچر ہوتا تھا آپ کے ساتھ، اب یونیورسٹی ہے، اب اسکول ہے، اب کوئی ایک شخص نہیں کہتا نا بھائی میں نے اس کو یہ پڑھایا، اب یہ ہوتا ہے کہ اس اسکول سے پڑھ کے نکلا۔ تو ویسے ہی اجتماعی معاملے میں جو ہے نا، اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ کسی ادارے کے ساتھ، کیونکہ وہ سالہ سال سے اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے، عموماً میں اس بات کو دیکھتا بھی ہوں اور نظر بھی آتی یہ چیزیں کہ عموماً جب لوگ گوشت انفرادی طور پر کر رہے ہوتے ہیں، قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گوشت جو ہوتا ہے ان کا تقریباً زیادہ تر جو ہے نا وہ 75% گوشت جو ہے نا نعوذ باللہ وہ برباد یعنی خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گوشت رکھنا آپ کے لیے منع نہیں ہے، جیسے دیکھیں نا، ایک تو قانونی حیثیت ہے، ایک روحانی حیثیت ہے۔ قانونی میں یہ ہے کہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ گوشت جو ہے وہ 3 حصہ کر لیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور جو علماء کرام جیسے ہے، اور ایک جو ہے وہ غرباؤں کے لیے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھائی ٹوٹل اپنے پاس رکھ لیں،
اور تیسرا جو سب سے پیارا عمل ہے جو روحانی اہمیت ہے وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے. واہ. ایک قانونی حیثیت ہے جس میں قانون بنایا گیا شریعت کے مطابق, اس کے 3 حصے کریں, ایک اپنے لیے اور ایک جو ہے وہ غرباؤں کے لیے اور ایک جو ہے گھر وہ رشتہ داروں کے لیے, دوسرا جو ہے وہ ٹوٹل اپنے پاس رکھ لیں, اور تیسرا جو سب سے خوبصورت عمل ہے وہی میں نے کہا روحانی حیثیت وہ تمام کے لیے. اور اکثر لوگ جو گھر میں رکھ رہے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ رکھ تو لیتے ہیں لوگ, ممانعت نہیں ہے گوشت کا, دیکھیں اکثر معاملہ اصل جو ہے وہ آپ کی ہے نیت پہ, قربانی کرنا آپ کو. بات پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں سورہ حج میں ارشاد فرمایا کہ نہ تو اسے خون چاہیے نہ اسے گوشت چاہیے, نہ اسے اس کا خون چاہیے نہ گوشت چاہیے. اب قربانی کے جو فرائض ہیں وہ ادا ہو گئے, آپ کی نیت چلے گئی, معاملات ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جو سلسلہ ہے وہ گوشت کا. اب گوشت جو ہے, اب دیکھیں کتنا اچھا فریضہ ہے ہمارے یہ عمل قربانی کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ دیکھیں جب کسی کو کوئی سزا ہوتی ہے نا تو اس کی گناہ وہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے میری معاف ہو جائے. تو جب قربانی کر لیا, جیسے اللہ کے نبی نے کہا خون کے قطرہ گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب یہ ایک عمل ہو گیا کہ جیسے ہی قربانی اس نے کر لیا تو اس کی گناہ معاف ہو گئی. دوسرا عمل اب اس کا کیا بہتر ہوا کہ ایک بندے کی گناہ کو معاف کر دیا گیا, عدالت نے معاف کر دیا. اب اس کے بعد اس کو پلس معافی کے ساتھ اس کو اعزاز دیا جا رہا ہے, اس کو انعام دیا جا رہا ہے. اب اس کے انعام کا کیا معاملہ ہوتا ہے, اس غرباؤں کا خیال رکھنا, ان غریبوں کا خیال رکھنا. اب آپ عموماً جو کرتے ہیں نا لوگ گوشت کو گھر میں رکھ لیتے ہیں تو ان کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے, چیزیں ہوتی ہیں, تو اکثر لوگ گوشت جو پڑا رہ جاتا ہے, زیادہ تر کچھ لوگوں کا گوشت جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, وہ بیکار ہو جاتا ہے, وہ نعوذ باللہ پھر وہ ڈسٹ بین میں یا کسی غلط جگہ پہ پھینکا, کچرے میں پھینکا جاتا ہے. تو اگر اس چیز کو ملوہ راک رکھتے ہوئے ہم اگر سوچیں تھوڑا سا کہ اگر یہ چیز ہمیں آئیڈیا ہو, ہمیں احساس ہو اس چیز کا کہ یار یہ گوشت خراب ہو جائے گا, کیوں نہ ہم اس کو اپنی جتنا رکھنا ہے ہمیں, جتنا ہم اس کو سنبھال سکتے ہیں ہم اس کو سنبھالیں. روٹی امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, غربت غریب شہر کے بچوں میں بڑھ گئی. تو اگر یہ چیز خراب اگر آپ کو دیکھیں ہے ایسا, عموماً آپ دیکھیے گا گھر میں اگر نوز باللہ فریج وغیرہ ہوتا ہے لوگوں کا تو کبھی خراب ہو گیا, کبھی الیکٹریشین کے معاملات آتے ہیں, یعنی کہ مشینری چیزیں کبھی خراب ہو گیا. اب آپ کی تمام چیزیں جو پڑی رہ گئی نا وہ یقین مانے وہ خراب. اب اس کو آپ کسی کو بقرعید تک میں تو آپ کسی کو گوشت دے سکتے ہیں, بقرعید کے بعد کسی کو گوشت دے تو وہ لینے والا بھی تھوڑا سا ہچکچاتا ہے, یار وہ پتہ نہیں کس چیز کا ہے, صدقے کا نہ ہو, کسی اور کا ہے یا خراب ہو گیا ہے یا خراب مجھے دے رہے بدبودار تھے. تو اگر کیوں نہ وہ عمل آپ کریں. ایک واقعہ میں سناؤں, حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ, سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ آپ نے واقعہ بیان کیا کہ میرے بھائی جو ہے وہ غربت کے حالت میں ہونے کے باوجود وہ قربانی ہر سال کیا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ اس کی کچھ موت ہو گئی. اس نے دیکھا, انہوں نے خواب میں دیکھا, حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے تو دیکھا خواب میں کہ میرا بھائی یہ قیامت برپا ہے, قبروں سے سب لوگ اٹھ رہے, سب لوگ جا رہے ہیں. تو دیکھا کہ میرا بھائی ہے اور بھائی جو ہے ایک بہترین سواری میں چتکبرے ٹائپ کا خوبصورت سا سواری اس میں بیٹھے ہوئے اور شان سے وہ جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ کئی سواری اور پیچھے تو اس کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اس نے پوچھا یا اخی, یہ میرے بھائی تم لوگ یہاں پہ قبروں سے نکل کر بھاگ رہے, پریشان ہو رہے, اور تم ماشاءاللہ شاندار سواری میں, کیا حال ہے تمہارے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میں اب جنت کی طرف جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. تو بولے کیا ماجرا ہوا, کس حوالے سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی نیت کے مطابق ایک غریب کی, ضعیفہ کی, ایک غریب کی مدد کی. تو 1 دینار جب اس کو ہم نے دیا, جب ایک غریب کی مدد کی, اللہ پاک نے اس ایثار, اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے میری تمام گناہوں کو بخش دیا. اور یہ جو سواری ہے میرے ہر سال کی جو قربانی ہے اس سواری پہ میں سوار ہوں, اور جو چتکبرا خوبصورت سے سواری جو ہے وہ سب سے پہلی میری قربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو بخش دیا اس کی مدد کرنے پہ, اور مجھے سواری جنت میں جانے کے لیے یہ سواری عطا کیا. واہ سبحان اللہ, یہ سواری عطا کیا. تو یہ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قربانی جو کر رہے ہوتے ہیں, قربانی دیکھیں صرف آپ کی قربانی آپ کی واجب ادا ہونا ہر بندے کا, آپ 1 کریں یا الحمدللہ 100 قربانی ادا کریں, آپ کا اصل واجب, اگر جو انسان اپنے واجب پہ قربانی ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس چیز کی وہ قربانی کر رہا ہے اللہ پاک اس کے ہر بال کے برابر نیکی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ابھی وہ قربانی کیا نہیں ہے, لیکن اس نے جیسی قربانی کے لیے اپنی نیت کے مطابق وہ جانور لے لیا, اب اس کی نیکی یہ ہو گئی کہ ہر بال کے عوض, آپ دیکھیں نا ایک بندہ اپنے سر کے بال کو گر نہیں سکتا,
ایک بکرے یا کسی گائے کے بال کو نہیں گر سکتا، اس کے پوری جسم میں کتنے بال ہوں گے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، ملین نہیں، کتنے لاکھ بال ہوں گے، کوئی انسان گر نہیں سکتا۔ تو آپ بتائیں کہ ہر ایک بال کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرما رہا ہے۔ وہ نیکی اس کی مل گئی، یہ اب اس کا دیکھیں پرموشن وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب وہ قربانی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے ہی خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہی ہے، گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر کے اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے کہ آپ کی نیت اگر اللہ کی راہ کے لیے اگر آپ کر رہے تو دیکھیں کتنے سارے فضائل، کتنے ساری چیزیں دی گئی ہیں کہ اگر ایک تو قربانی سے آپ کی گناہ بھی بخشی جا رہی ہیں، اور گناہ بخشنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے، واہ، آپ کو نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ فرائض کا معاملہ کہ دو چیزیں ایک ساتھ ہمارے ساتھ الحمدللہ قربانی میں مل رہا ہوتا ہے، ہمیں گناہوں سے بھی معافی مل رہی ہوتی ہے اور الحمدللہ نیکی بھی مل رہا ہوتا ہے، جیسے گناہ سے معافی مل کے جنت کے لیے سواری بھی مل رہی ہے۔ اور یہی ہے کہ یہ جو جانور قربانی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کل ہمیں پلسرات کا معاملہ اتنا آسان نہیں، پلسرات کتنا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قربانی کی سواری بن کر وہ پلسرات سے اس کو گزارتا ہے۔ کیا کہنے، اور کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہ 500 سال انکلائن، 500 سال پھر ہموار، پھر 500 سال ڈکلائن۔ وہ تذکرتاً لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ دھار، تو یقینی طور پر ایک بہت اہم فریضہ ہے اور واجب ہے مسلمانوں پر، جو صحاب استطاعت ہیں ان پر واجب ہے۔ پھر سنت ابراہیمی ہے، اور اس میں ایک بڑی اہم چیز اور بڑی خوبصورت چیز ہے کہ صحاب استطاعت پر یہ قربانی واجب ہے۔ گھر میں کوئی ایک شخص ہے جو صاحب استطاعت ہے، وہ اپنی مطلب اپنے گھر والوں کے لیے وہ قربانی ان کے نام سے کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہوں، لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے اپنے والدین کے نام پر، بیوی بچوں کے نام پر۔ اور اگر وہ پورا ایک جانور کر رہا ہے، یعنی کہ پوری ایک گائے کر رہا ہے، تو پھر اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں کہ جہاں پر ہم سنت کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر ہم واجب کی بات کر رہے ہیں، ہم ایثار کی بات کر رہے ہیں، دردمندی کی بات کر رہے ہیں، بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں، محبت کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مابین اخوت کی بات کر رہے ہیں، وہیں پر ایک بات میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک معمول رہا ہے کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اپنی امت کے نام سے بھی کیا کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اور آپ کے نام سے بھی کیا کرتے۔ تب یہ بات سوچ کر ہی، اپنے زبان سے اس بات کو ادا کرتے ہوئے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور سننے والوں کے بھی اوبویسلی ہو رہے ہوں گے کہ وہ نبی رحمت ہیں، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے نبی میں اس چاند اور سورج کو پیدا نہ کرتا اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا اگر میں آپ کو پیدا نہیں کرتا۔ وہ نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا تخلیق کی گئی، بنائی گئی ہے، وہ نبی جو اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو جبرائیل امین پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ نبی ہمیں نہیں بھولے، وہ وہاں پر بھی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، عرش پر بھی ہمیں یاد رکھا۔ وہ نبی اپنی ساری زندگی اپنی امت کے نام سے، ہم گناہگاروں کے نام سے قربانی کرتے رہے۔ تو جہاں اتنی ساری چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا، وہاں پر یہ قربانی محبت کا بھی تقاضا بن جاتا ہے کہ اگر آپ کی استطاعت ہے، اگر آپ کی حیثیت ہے واجب سے زیادہ بھی، تو کم از کم ایک قربانی اپنے نبی رحمت کے نام پر کر لیجئے کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کی غلامی کا توق ہم نے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے، جن سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کے نام پر بھی یہ قربانی کیجئے، چونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہمیں دنیا میں کوئی شخص، علامہ صاحب مجھے کوئی تحفہ دے نا، حمید بھائی دیں، جہان زیب بھائی دیں، تو میری کوشش ہوگی کہ اس کا بدل انہیں دوں۔ ایک دنیاوی اعتبار سے بھی ایک محبت کا بھی تقاضا ہے کہ علامہ صاحب نے محبت سے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، حمید بھائی نے دیا ہے، جہان زیب بھائی نے دیا ہے، کبھی موقع لگا تو میں بھی واپس کروں گا، کبھی انہوں نے کھانا کھلایا ہے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کا بدلہ جو ہے وہ ادا کر سکوں۔ تو یہ نبی کا بدلہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، اوقات ہی نہیں ہے ہم جیسوں کی، لیکن بہرحال اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل ہی ایسا مقبول ہو جائے کہ اس سنت قربانی کے طفیل ہمارے سارے واجبات بھی قبول کر لیے جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ بہت سے دوست ہیں جو اس وقت ہمیں میسیجز کے ذریعے وقتاً فوقتاً ہمیں اس بات سے آگاہی حاصل ہو رہی ہے کہ دوست احباب قربانی بک کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مسز وسیم ہیں یو ایس اے سے، انہوں نے 3 حصے ایک گائے میں بک کروائے ہیں، اور مسز وسیم کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے
ان کی جو 3 حصے انہوں نے گائے میں لیے ہیں، یہ انڈیا میں یہ قربانی کی جائے تو یہ تفصیلات بھی مسز وسیم نے لکھوائی ہیں. انشاءاللہ اسی کے مطابق ان کی قربانی ادا کی جائے گی. 3 حصے ان کی جانب سے انڈیا میں احساس فاؤنڈیشن انشاءاللہ قربان کرے گا. مسز اکرم ہیں یو کے سے، انگلینڈ سے، برطانیہ سے مسز اکرم ہیں. انہوں نے 2 حصے گائے میں بک کروائے ہیں اور ان کی جانب سے یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ یہ گائے کے 2 حصے پاکستان میں قربان کیے جائیں. تو انشاءاللہ مسز اکرم کی جانب سے جو کہ یو کے سے جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ان کی جانب سے 2 حصے پاکستان میں انشاءاللہ احساس فاؤنڈیشن قربان کرے گا. سبی حیدر صاحبہ ہیں، انہوں نے یو کے سے قربانی بک کروائی ہے. 2 حصے انہوں نے بک کروائے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے قربانی کے یہ 2 حصے اس سال انڈیا میں قربانی کی جائے تو انشاءاللہ. اور دیگر بھی ہیں، یہ تو چند نام ہم لے رہے ہیں اور مقصد وہی ہے کہ نیکی کو دیکھ کر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نیکی کی رغبت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے اور انسان کے دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ یار اگر یہ شخص کر رہا ہے تو وائی ناٹ ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اور اس نیک کام میں، چیریٹیبل کام میں جو ہے وہ اپنا حصہ شامل کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے ڈھارس بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے حوصلہ بھی ملتا ہے اور ہم دیکھا دیکھی بھی بہت سے کام جو ہے وہ کر جاتے. تو اگر نیکی کا کام بھی ہم دیکھا دیکھی کر لیں تو یہ تب بھی بہت اچھا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی پروگرام کے آنے والے حصے میں، اگلے حصے میں انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. حمید بھائی، یہ جانوروں کی سجاوٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سجانے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا، اس کا ایک مثبت پہلو ہو سکتا ہے، لیکن وہ سجانے میں اگر جسے آپ کہہ لیجئے کہ زیادتی تھوڑی سی کر دی جاتی ہے، شدت پسندی کر دی جاتی ہے، تو وہ جو سجاوٹ کا سامان ہے، آرائش کا سامان ہے، وہ جانوروں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو پھر جانور کو تکلیف پہنچاتی ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مثبت پہلو سے بھی آگاہ کیجئے اگر آپ کو اس میں لگتا ہے، اور پھر اس کے منفی پہلو سے بھی. عمران بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا. اور دیکھیں، قربانی کے جانوروں کو سجانا منع نہیں ہے. صحیح، یقیناً آپ خوبصورت سجائیں، جانور ہے تو ٹھیک ہے، اللہ الجمیل بالکل سجائیں، لیکن کیونکہ وہ بے زبان جانور ہے، وہ تو آپ کو نہیں بتا سکتا اپنے احساسات. کہ مثال کے طور پر کوئی گلے کے اندر ایسی کوئی بھاری چیز لگا دی، کوئی کڑا ٹائپ کا لگا دیا جو اس کو چبھ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ تو آپ کو نہیں بتا پائے گا. لہٰذا یہ احساس ہمیں خود ہی کرنا ہے کہ جانور کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. اب دیکھیں، آج کل کی میں بات بتاؤں آپ کو کہ آج کل پورے پاکستان میں بہت زیادہ گرمی ہے، اور ابھی تو الحمدللہ تھوڑی سی کچھ اس میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن بلوچستان میں اور دوسرے علاقوں کے اندر بہت شدید گرمی ہے. تو جو قربانی کے جانور لائے جا رہے ہیں، اس وقت بھی لائے جا رہے ہیں، تو وہ کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے سی والے کمرے میں تو اس کو رکھتے ہی نہیں، تو دروازے پہ ہی اس کو باندھتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر سائے کا تھوڑا سا انتظام کر لیتے ہیں، وہ کرنا بھی چاہیے. تو وہاں سے لانے کے بعد جب ہم اتنے پیار سے اس کو لے کر آتے ہیں، اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو بجائے وہ ثواب کے وہ تو ہمارے لیے عذاب کا باعث ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مویشی بھی شکایت کیا کرتے تھے. اونٹنی کا مشہور واقعہ ہے کہ اگر تکلیف پہنچے گی خاص طور پر قربانی کے جانور کو، تو پھر کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ عبادت جو ہے افضلیت کا درجہ پائے گی. تو اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. سجانا تو بہرحال اپنی جگہ ہے، اس کو پانی پلانا ہے، اس کے سائے کا اہتمام کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کا زمانہ ہے، آج کل بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ قربانی کے جانوروں کو انہوں نے باہر باندھا ہوا ہے اور وہ دھوپ کے اندر کھڑا ہوا ہے. جناب، یہ تھوڑا بہت سایہ کر دیا، لیکن وہ ایک تپش جو ہے، وہ آگ وہ لگ رہی ہے جانور کو، اور خود اے سی میں آرام سے سو رہا ہے. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان کی خوراک کا بھی. اور یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جانور اس میں بیمار ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک تو موسم بدلتا ہے اس کی وجہ سے، اور لوگوں کی عدم توجہی کی وجہ سے، ان کا ناتجربہ کاری کی وجہ سے. تو یہ وہ دیسی ٹوٹکے اپنانے لگتے ہیں جانوروں پر کہ یہ ہو رہا ہے تو مرچی کھلا دو، یہ ہو رہا ہے تو انسانوں والے. تو وہ ٹوٹکے والے معاملے کے اندر نا بہت سارے جانور دنیا سے چلے جاتے ہیں. نیم حکیم خطرہ ہے جان. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ جس کا ایک محاورہ بھی ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. تو جس کا جو کام ہوتا ہے نا، وہی کام صحیح طریقے سے کرتا ہے. ہاں، تو جب ہم مویشی لے کر آتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی معلومات بھی ہونی چاہیے، اور نہیں ہے تو ان لوگوں سے معلومات لے لینی چاہیے کہ جو مویشی پالتے ہیں، کہ کیا چیز اس کو کھلانی ہے اور کیا چیز کو
نہیں کھلانی. تو یہ جانوروں کا خیال رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جہاں تک سجاوٹ کا تعلق ہے تو ہلکی پھلکی سجاوٹ کی جا سکتی ہے, لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ مکمل دلہن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. دولہا بنا سکتے ہیں. ہاں, نہ دولہا بنا سکتے ہیں آپ اس کو, اس لیے کہ وہ جانور کو تو اس کی خواہش نہیں ہے. ہاں, جانور کی خواہش تو ایک بہترین خوراک ہے, اس کو اس کی طبیعت کے مطابق آپ خوراک دیں گے تو ظاہر ہے اس کی جان بھی بنے گی اور اس کو وہ بھی ہوگی خوشی. لیکن یہ ساری چیزیں کرنا اچھا, اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ رات کے ٹائم جو ہے 2 بجے اور 3 بجے ٹولیوں کی شکل میں اپنے اپنے بیل اور اپنے گائے لے کر اس کو دوڑا رہے ہوتے ہیں گلی گلی. لوگوں کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں اور وہ ہا ہا ہو خوب تالیاں بج رہی ہیں, بات تمہارا والا زبردست جانور ہے, میرا والا تم سے آگے نکل گیا, اس ٹائپ کی صورتحال ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اس میں دیکھیں پھر وہی ریاکاری والی بات آ جاتی ہے کہ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے بعض اوقات, اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ بدک جاتا ہے شور کی وجہ سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ آتے ہیں نا, کئی درجن جانور ایک ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بدک جاتے ہیں. اس میں بچے بھی جو ہے وہ نوجوانوں والی وہ اصطلاح استعمال کی ہے, بدک جاتے ہیں. تو وہ اس میں جناب اس کے پیروں تلے جو ہے بچے بھی آ جاتے ہیں, جانور بھی ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے. اس طرح کی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں آپ. اور پھر اس میں جانور پریشان, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پریشان کر رہے ہیں. تو جب جانور پریشان ہوتا ہے تبھی وہ رسی توڑا کے بھاگتا ہے نکل کے, پھر لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جناب علی ایک شور شرابہ یہ وہ, تو مطلب اس کو وہ اس انداز میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو سنت ابراہیم میں بھی عمل کرنا ہے اور وہ معاملات کو دیکھا ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے پسندیدہ بندوں پہ خاص انعام کیا اور ان کی اداؤں کو زندہ رکھا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا و مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اب اللہ کی کیا نشانیاں ہیں, وہاں تو جناب حضرت بی بی ہاجرہ جو ہے وہ دوڑی تھی, لیکن وہ چونکہ ان کی پیاری تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. نہ یہ کہ جناب علی شور شرابہ ہو رہا ہے, ایک میلے کا سما ہے اور وہ انہوں نے اپنا جانور مقابلے پہ کھڑا کر دیا. اب جانور تو دیکھیں جانور ہی ہوتا ہے نا, وہ تو ظاہر کسی وقت بھی بدک سکتا ہے اور اس میں بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے, قربانی ضرور کریں. اور دوسری ایک آپ نے بات بہت پیاری کہی اور دل بہت خوش ہوا کہ آقائے نامدار فخر موجودات حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسانات امت پہ کیے ہیں اس کا تو بدل ہو ہی نہیں سکتا. ہم اپنی غلامی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے اگر ہم سرکار کے لیے جو ہے ایک قربانی کا ایک حصہ ڈالیں اس کے اندر, لیکن کوشش کر سکتے ہیں, ایک غلام کی حیثیت سے کوشش کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں امید ہے کہ اگر ہماری وہ قربانی قبول ہو گئی تو جس طریقے سے ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بہتر سے بہتر دیں, تو اگر ہماری یہ قربانی قبول ہو گئی, ہم اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہتے ہیں. بالکل, اگر نبی نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ نے اپنی شان کے مطابق قبول کیا اور سرکار نے اپنی شان کے مطابق عطا کر دیا تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا. شافع محشر ہے تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ آپ یہ دیکھتے ہیں خاص طور پر یہ حادثات والی بات, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, سب لوگوں کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے. اچھا, اس سے ایک چیز اور خرابی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے کہ بقرعید کے دنوں کے اندر یہ چیز تواتر کے ساتھ ہوتی ہے. مطلب روزانہ رات کو 12-1 بجے 2 بجے رات کو ہا ہا ہو شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی سو رہا ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی آزار ہے, کوئی اسی وقت سویا ہے, کوئی معصوم بچہ ہے جس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ثواب کا حصہ تو نہیں ہے کہ آپ گلی گلی اس کو جانوروں کو دوڑا رہے ہیں. ایک اچھے کام کو برے طرح سے آپ کر رہے ہیں. اچھا, اگر کوئی بزرگ یا کوئی بڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ جناب لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ صاحب یہ آدمی عجیب و غریب ہے یار, دیکھو یار قربانی کے جانور کو برا کہہ رہا ہے. وہ پتہ چلا کہ اس کے عقیدے کے اوپر پھر انگلی اٹھنا شروع ہو گئی. اب وہ اصلاح معاشرہ کی بات کر رہا ہے, آپ اس کو کسی اور رنگ کے اندر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور بزرگوں کو بھی جو ہے یہ درس دینا چاہیے کہ ہم بالکل ہم سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں. مختلف رنگ آ گئے ہیں پھر. وہ مجھے بھی اپنے بچپن کے واقعات یاد ہیں. کبھی منڈی جانے کا اتفاق ہوا کرتا تھا والد صاحب کے ساتھ یا چچا ہمارے یا بڑے ماموں بھائیوں کے ساتھ, تو بس جانور کو دیکھتے تھے, کوئی بہت زیادہ سوالات ہوئے تو یہ پوچھ لیا کہ بھائی
یہ غریب بچہ ہے یا وہ اس طرح کی اصطلاحات ہوتی ہیں کراچی میں رہنے والے لوگ خاص کر اسے جوڑ پائیں گے، ریلیٹ کر پائیں گے. اور بس وہ، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5-6-8 سالوں سے جب سے یہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب، تو وہ نئی اصطلاحات ہیں کہ یہ ابلاک ہے، یہ نکھرا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ پرنٹ کے اوپر بھی اس کے نام رکھ دیے گئے ہیں کہ جانوروں میں یہ ساہی وال ہے. تو یہ مختلف پرنٹ کے مختلف، جس طرح سے وہ کپڑوں میں لان کے پرنٹس ہوتے ہیں نا خواتین کے، تو وہی جانوروں کے بھی پرنٹ کے اوپر جو ہے نا، اور پھر وہ مختلف پرنٹ پر جو ہے وہ ریٹس علیحدہ علیحدہ ہیں کہ یہ جانور ہے اگر 5 من کا ہے اس پرنٹ میں ہے تو اس کی یہ قیمت ہے اس میں. تو یہ ایک معاشرے میں یہ کس وجہ سے آ گیا، اور یہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ غریبوں کی پہنچ سے یا جو متوسط طبقہ ہے اس کی پہنچ سے قربانی تھوڑی سی دور ہو گئی ہے، اور وہ ایک شوقین کا ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس جانب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں جو قربانی کی اصل روح ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس سے آدمی جو ہے وہ دور ہو جائے گا. آپ ایک بڑا سا ایک شامیانہ لگا ہوا ہے، ٹینٹ لگا ہوا ہے، اس پہ ایک بہت بڑا بیل، بڑا جانور جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا ہے وہاں، اور اس کی قیمت حضرت ایک مکان کی قیمت کے برابر جو ہے وہ 40 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ قربانی کا جانور لے رہے ہو، کوئی بنگلہ خرید رہے ہیں. تو وہ جناب یہ صورتحال ہے. پھر اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر، اچھا پھر میڈیا کے کچھ لوگ بھی ہائر کیے جاتے ہیں، فینٹسائز کرتے ہیں. بالکل، کہ بھائی وہ باقاعدہ ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ جناب علی یہ اتنے کروڑ کا ہے اور یہ ہے وہ ہے اور یہ میوہ کھاتا ہے، اور یہ یہاں تو لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، وہ جناب ان کا بیل جو ہے وہ صبح شام میوے کھا رہا ہے. عالی شان بہت، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. دیکھیے تو میں تو اس کو ریاکاری میں سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ یقیناً قربانی کریں. بلکہ اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ جو واجب ادا ہو گیا اس کے بعد اگر پھر بھی آپ کی طاقت ہے تو آپ سرکار کے نام پر کریں، آپ اولیاء اللہ کے نام پر کریں، آپ بزرگان دین کے نام پر کریں. کیا خیال ہے؟ اس طریقے سے وہ تقسیم کا وہ گوشت زیادہ سے زیادہ تقسیم کرے لوگوں کے اندر. چاہے جائے کہ آپ بہت مہنگا ایک ہی جانور لے کر آ جائیں، مطلب وہ تو دکھاوے کے زمرے میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں. تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جانور کریں، زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. آپ دیکھیں احساس کا یہ پلیٹ فارم ہے، اور ابھی ایک ٹیم ورک کی بات ہو رہی تھی کہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا کہ ٹیم کے ذریعے ہی ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں. اب ریفریجریٹڈ گاڑیاں آپ کے پاس موجود ہیں، پہلے تو یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. ہم لوگ خود بچپن کے اندر جب گوشت تقسیم کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو وہاں سائیکل کے اوپر تھیلا لٹکا لیا، اور شام تک جو ہے اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی تھی. کوشش ہوتی تھی کہ بھئی جلدی جلدی اس کو نکالیں، چونکہ آپ نے دیکھا کہ بقرعید کے زمانے میں وقت بہت کم ہوتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر عزیز و قریب کے دینے کا بھی ایک رجحان تھا. اب تو وہ رجحان بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو یہ اس طریقے سے جب ریفریجریٹڈ گاڑیوں کے اندر وہ چیزیں رکھی جائیں گی تو جس طرح صبح وہ تر و تازہ ہوگی اسی طرح شام میں بھی ویسی ہوگی، اور طول و عرض میں پہنچ بھی جائے گی ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین انتظام ہے، اور یہی انتظام اب رہ گیا ہے. اس کے علاوہ میڈیکل کے طالب علم کی حیثیت سے دیگر ذرائع بھی ہیں جس سے گوشت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. آج کی نوجوان نسل نے تو اس کو نہیں آبزرو کیا ہوگا کہ وہ کیننگ کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جس سے گوشت کو محفوظ کیا جاتا ہے. ایک ڈی ہائیڈریشن کا بھی پروسیس ہے جو 40-45 کے پیٹے میں جو لوگ ہیں وہ اس بات کو شاید انہیں یاد ہو کہ جب 90s میں تو نہیں ہوں 40-45 کے پیٹے میں، بینگ میڈیکل اسٹوڈنٹ وہ کلیئر کرنا ضروری ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈی ہائیڈریشن کا ایک پروسیس ہوا کرتا تھا کہ گوشت کو نمک لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑا جائے تو اس کے اندر سے پانی نکل جاتا ہے، اور جب پانی نکلتا ہے تو اس میں مائکرو آرگینزمز مائکروبس جو ہے وہ گرو نہیں کر پاتے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کھانے کو خراب کرتی ہیں. ہم کھانے کی چیز کو اگر فریج میں رکھتے ہیں تو ٹیمپریچر کم ہونے کے باعث وہاں پہ یہ مائکرو آرگینزم گرو نہیں کرتے تو وہ خراب نہیں ہوتا. اس کا دوسرا پروسیس ایک یہ تھا کہ نمک لگا کر اسے چھوڑا جائے، کچھ دیر میں اس کا پانی نکل جائے، پھر اسے کسی بلند مقام پر جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ اس میں اور پھر اسے لمبے عرصے تک استعمال کیا جا سکتا تھا. اگر وہ سوکھ جاتا تو پھر اسے اور لمبے عرصے تک استعمال کیا. اس کی آج کے زمانے سے مثال لینا چاہیں تو جس طرح سے مختلف اچار لگائے جاتے ہیں تو اس میں بھی ایسی ہوتا ہے. ابھی آم کا موسم ہے، اس میں نمک ڈال کر چھوڑا جاتا ہے تو وہ آم سے پانی نکل جاتا ہے، اور جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ آم خراب نہیں ہوتا. اور پھر اس میں مزید پانی شامل نہ ہو، اس کو یقینی بنانے کے لیے اس میں تیل ایڈ کر دیا جاتا ہے. تو جب تیل اس کو سراؤنڈ کر لیتا ہے تو پانی گھسنے کی جگہ ہی باقی نہیں رہتی، تو مائکرو آرگینزمز بھی نہیں جاتے اور وہ ٹھیک رہتا ہے. تو لیکن اب یہ مفقود ہو گیا، اب یہ طریقہ رائج نہیں ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. تو اب لے دے کر ایک ریفریجریٹر ایک آسان سا ایک میڈیم ہے ہمارے لیے اسے محفوظ رکھنے کا. تو وہ لیکن ابھی بھی گاؤں دیہات میں اور بہت سے علاقوں میں یہ طریقہ رائج ہوگا. میں جو لوگ ہمیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے
किस तरह से गोश्त को महफूज किया जाता था, और सूखा गोश्त जो है वो फिर महीनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है, 3, 4, 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन शहरी इलाकों में रहने वाले लोग आज इस तरीक़ेकार से नाबलद हैं, तो उनके लिए एक रेफ्रिजरेशन ही है। और जिस तरह से हमीद भाई जिक्र कर रहे थे कि वो शाम तक गोश्त, मतलब गर्मी इस कदर पड़ रही है कि वो गोश्त शाम तक ही ख़राब हो रहा है, तो उसको महफूज रखना भी ज़रूरी है। उसी के लिए ये रेफ्रिजरेटेड गाड़ियाँ और ये दीगर इंतज़ामात हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आप तक पहुँचाते रहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, अपील भी हम आपसे वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे। जानज़ेब भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए फिर से हम चाहेंगे कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में शामिल करें। जानज़ेब करीमी साहब बारगाह ख़त्मी मरतबत में हदिया नात। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मौला, हुजूर जानते हैं। बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, हर के गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बुला रहे हैं नबी जाके, इतना बोले उसे, दरख्त कैसे चलेगा, हुजूर जानते हैं। मैं उनकी बात करूँ ये कहाँ मेरी औकात, के शान सैयदा ज़हरा हुजूर जानते हैं। के शान सैयदा ज़हरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मौला, हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, शान सैयदा ज़हरा हुजूर जानते हैं। क्या कहना, हमारे इमाम ने कहा शान सैयदा ज़हरा हुजूर जानते हैं। हमारे इमाम ने कहा कि नूर बिनते नूर, सुभान अल्लाह, ज़ौजे नूर, उम्मे नूरो नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लाना नूर का। सैयदा पाक का वसीला रद्द नहीं होता। अपने दुआओं में सैयदा पाक का वसीला शामिल करें और दुआओं की कबूलियत अपने आंखों के सामने होता है। आहा, क्या कहने, ईमा कुनी फातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले। वाह 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 वाह, मनो दस्तो दामाने, वाह वाह, लजपाल घराना है, नगीनों की लड़ी है, इस दर की गुलामी भी हुकूमत से बड़ी है। वाह वाह वाह।
حمید بھائی جانوروں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. گوشت کو احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے پکا کر تقسیم کیا جاتا ہے, یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا 2 مرتبہ میں نے سوچا کہ یہ پوچھو. علامہ صاحب آپ سے بھی یہ میں سوال, بلکہ پہلے آپ کی جانب بھی لے آتا ہوں, ابھی حمید بھائی سے تو گفتگو ہو رہی تھی, یہ سوال آپ کی جانب بھی میں لے کر آؤں گا کہ یہ جو پکا کر تقسیم کرنا ہے اور پھر پکانے میں اس بات کا خیال رکھنا کہ اچھی ہانڈیاں بنائی جائیں, باربیکیو کیا جائے گوشت کو, اور پھر مختلف ڈشز تیار کی جائیں اور پھر تقسیم کیا جائے, یہ انفرادی طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر پکا کر تقسیم کریں بھی تو وہ رشتہ داروں تک محدود رہتا ہے, غربا کو تو ہم نہیں قربانی کا گوشت پکا کر. تو فاؤنڈیشن کی جانب سے, ٹرسٹ کی جانب سے جو یہ والا ایک کام ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا, یہ عمران بھائی اسی طرح سے ہے نا کہ جیسے ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں میں نے اپنے کہا نا کہ قربانی کا ایک جو فرائض تھا, ایک واجبات, تو وہ ادا ہو گیا. اب اس کے بعد آپ جتنا عمل کر رہے ہیں وہ سب آپ کی نیکی میں جا رہا ہے, اور یہ ان لوگوں کو جا رہا ہے جنہوں نے قربانی کے لیے آپ کو اپنی نیت ڈالی, وہ واجب ان کا ادا ہو گیا. اب ان کے ساتھ یہ جو فاؤنڈیشن اپنا عمل کر رہی ہے, جیسے ان کے گھروں تک پہنچانا, ہم نے کہا نا کہ ہم سب کو اس کے بارے میں علم ہے کہ ہم اگر اپنے محلے میں یا اپنے علاقے میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اپنے دائرے تک دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ ہوتا ہے تو چلو بھائی ایک رشتہ دار سے دوسرے رشتہ دار کی طرف چلے گئے, یا پھر وہ آج کل دیکھا آپ نے کہ گداگیر کا معاملہ اور جو مانگنے والوں کے معاملات ہیں وہ نئے ٹولے کے صورت میں نئی جگہ چلے آتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی یہ مانگنے والے ہو گئے, ہم نے اٹھایا ان کو دے دیا, ہمیں علم ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو صحیح بندے ہیں, وہ صحیح لوگ ہیں یا صحیح جگہ پہ ہم دے رہے نہیں دے رہے. لیکن اگر ہم کسی ادارے کے تھرو, یعنی احساس فاؤنڈیشن کے تھرو, یعنی کسی ادارے کے تھرو اگر کرتے ہیں تو ان کو اس کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ کون مستحق ہے اور کون مسکین ہے, کون غریب ہے, اور ہمیں کہاں تک پہنچانا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو گوشت کا پہنچانا, اس کے بعد اس کے پکا کر اس کو پہنچانا, اور اس کے بعد پکانے کے ساتھ اس کے لوازمات جو چاول ہو گئے یا اس کے مسالہ جات ہو گئے. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ احساس فاؤنڈیشن اس کے مسالے تک کی چیزوں کو ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں. راشن کے معاملات جو ہیں وہ تک ان کے گھر میں پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جتنا عمل جو ہے نا وہ سب نیکی کے زمرے میں آ رہا ہوتا ہے, وہ سب ثواب کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے. کہ کہا جاتا ہے, ابھی آپ نے بتایا تھا نا کہ ایک انگلی میں اگر تکلیف ہو تو پوری وجود میں ہوتا ہے, اور وجود کو جو ہے وہ مسلمان کہا گیا. تو اگر آپ اپنے لیے کوئی چیز پسند کر رہے ہیں تو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں, وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. تو ہمارا یہی فریضہ ہے فاؤنڈیشن کے حوالے سے, یا ہم سب مسلمان کا یہی فریضہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم گھر میں گوشت کو استعمال کر رہے ہیں, جس طریقے سے کر رہے ہیں, باربیکیو کی صورت میں, بریانی کی صورت میں, کھانے کی کسی بھی قورمے کی صورت میں, اگر ہم اس کو استعمال کر خود کھا رہے ہیں, تو اسی طرح سے فاؤنڈیشن جو ہے اسی طرز عمل کو لے کر بنا کر پکا کر اس غریبوں تک وہاں پہنچ کر, اور کچھ لوگ تو ایسے ہی میں نے دیکھا خود بیٹھ کر کھاتے ہوئے بھی ان کو وہ خود جا رہے ہیں فاؤنڈیشن یعنی کہ احساس والے, اور جانے کے بعد ان کے ساتھ کھا بھی رہے ہیں موجود کے ساتھ. آپ ایسے اسکرین پہ دیکھیں کہ اسکرین پہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وہ دسترخوان لگا ہے, وہ کھا بھی رہے ہیں ان کے ساتھ. تو الحمدللہ یہ جتنا عمل ہے وہ سب مسلمان ایک اسلام اور دین کے ادارے میں جو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا, ہمیں بتایا, اس طرز عمل سے یہ. اور الحمدللہ people are understanding and we are receiving a lot of calls and it is very pleasing for me that people are contacting some of the name here. میں چاہوں گا کہ وہ آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں. ہمارے مختلف دوست احباب جو ہمیں کال کر رہے ہیں, مسٹر وسیم صدیقی فرام UK, ہی ٹک 5 shares in cow, اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے یہ قربانی انڈیا میں کی جائے. تو بالکل وسیم صدیقی صاحب, آپ نے UK سے رابطہ کیا اور 5 قربانی گائے میں 5 حصے آپ نے بک کیے. آپ کی جانب سے یہ قربانی انشاءاللہ انڈیا میں کر دی جائے گی. خالد احمد صاحب ہیں فرام USA, ہی بکڈ a sheep in Jammu and Kashmir. انشاءاللہ ان کی جانب سے ایک بھیڑ جموں کشمیر میں قربان کر دی جائے گی. خالد احمد صاحب, آپ نے USA سے رابطہ کیا, آپ کا بہت شکریہ. مسز ریحان ہیں, یہ بھی UK سے ہیں, انہوں نے 2 حصے لیے ہیں گائے میں اور یہ چاہتی ہیں کہ ان کی جانب سے یہ قربانی پاکستان میں کی جائے. سو تھینک یو ویری مچ مسز ریحان UK فار یور کوآپریشن وتھ احساس فاؤنڈیشن. انشاءاللہ آپ کی جانب سے بک کی گئی یہ 2 قربانیاں پاکستان میں کر دی جائیں گی. میں پھر بتانا چاہوں گا کہ ہم صرف اس نیت سے یہ تذکرہ کرتے ہیں, دوستوں کے نام لیتے ہیں, ویسے تو الحمدللہ تعداد سینکڑوں میں ہے, لیکن چند دوستوں کے ہم نام لے دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے دیکھ کر نیکی کا جذبہ پیدا ہو. ناظرین, پروگرام جاری ہے, ہمارا آپ کا ساتھ مزید 1 گھنٹے کے لیے
ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.